نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ہم شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہمیں دشمنوں، حاسدوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں چھپائے اور ہماری تمام نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا عنوان ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی امانت حضرت قاسم علیہ السلام کو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک علیہ السلام خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا علی اکبر علیہ السلام، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ شہید کربلا علیہ السلام نے ایک پرسوز آہ بری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے، میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جس نانا پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دان مبارک شہید کروائے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانا پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ چادر پاک جس سے دادی فاطمہ علیہ السلام نے نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہیں؟ پھوپھی زینب علیہ السلام بھی تو انہی کی بیٹی ہیں۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا اور آج ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کی بیٹی زینب علیہ السلام دھوئے گی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیں، دادی فاطمہ علیہ السلام مجھے دیکھ کر منہ نہ چھپا لیں اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ نہ دیں، اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے بچوں کو شہید کروا دیا اور بھائی حسن علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی تو دے دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا حق مجھے نہیں ہے، تمہاری پھوپھی زینب علیہ السلام کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے اور پھوپھی زینب علیہ السلام کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجیے۔ سیدہ علیہ السلام نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہ کیا، مگر آج میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر دوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ بھری اور زہرہ کی جائی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شہر بانو پاس کھڑی تھیں اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ فرمایا، بیٹا پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائیں گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں۔ اور پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، علی اکبر جاؤ، مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائیں اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہر بانوں نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا ٹپکا تھا، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا اور حضرت زہرہ علیہ السلام کی چادر تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ علیہ السلام کا نیزہ تھا،
حضرت جعفر علیہ السلام کی کمان تھی اور بابا علی علیہ السلام کی تلوار۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیبیوں کی چیخیں نکل گئیں، شہر بانو بے ہوش ہو گئیں، امام علی مقام علیہ السلام تڑپ گئے اور خیمے کے بانس ہلنے لگے۔ حضرت عابد علیہ السلام فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور شیر خوار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا ہوا اپنی سوکھی زبان نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ علی اکبر علیہ السلام بھائی عابد علیہ السلام کے پاس گئے۔ عابد علیہ السلام نے اٹھ کر گلے لگنے کی بہت کوشش کی مگر نقاہت کے سبب نہ اٹھ سکے، اٹھتے اور گر پڑتے۔ ایک تو بیمار تھے اور دوسرے 3 دن کے پیاسے۔ بولے بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور خود ہی عابد علیہ السلام کے اوپر لیٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے۔ دونوں کا دل چاہتا تھا کہ قیامت تک اسی طرح آپس میں رہیں۔ کہ عمر و سعد نے للکارا، حسین علیہ السلام، اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اکبر علیہ السلام کو اٹھایا اور فرمایا بیٹا جاؤ، یہ ضدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ عرض کی ابا جان جواب دے دو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ علی اکبر علیہ السلام حضرت عابد علیہ السلام کو چھوڑ کر اٹھے اور معصوم علی اصغر علیہ السلام کے پاس گئے، جھولے کو جھلایا اور پھر اصغر علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور پھر سینے سے لگا کر رونے لگے۔ شیر خوار بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھائی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے علی اکبر علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ علی اکبر علیہ السلام کی طبیعت سنبھل گئی۔ باپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے زانوں کا سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ علی اکبر علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ فرمایا بیٹا شہادت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا ابا جان نہیں، بہن سغرا یاد آتی ہے، میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد تجھے لے جاؤں گا، مگر افسوس کہ میں وہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ وہ میرا راستہ دیکھتی ہوگی، میرا راستہ تکتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے ضرور آئے گا، اسے ابھی تک مجھے ملنے کی امید ہوگی، وہ لوگوں سے میرا پتہ پوچھتی ہوگی، مگر اسے کیا خبر کہ دشمنوں نے مہلت نہیں دی اور سغرا علیہ السلام کو لے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی اکبر علیہ السلام آج ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ اب وہ قیامت تک میرے فراق میں روتی رہے گی۔ اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا بہن سغرا علیہ السلام مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا اور اب حشر کے میدان میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رہوں گا۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا بھائی جان، بھائی جب دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں واگ پکڑتی ہیں اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ بھیا تم بھی آج دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ انعام دے جاؤ۔ علی اکبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہن سکینہ علیہ السلام کے دامن میں گرے۔ پوچھا بھائی جان یہ کیا؟ فرمایا یہ تمہارا انعام ہے۔ ہاشمی شہزادے کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر ایک حشر برپا ہو گیا۔ ابھی یہ دردناک منظر ختم نہ ہوا تھا کہ لشکر یزید سے پھر آواز آئی حسین علیہ السلام موت سے ڈر گئے ہو؟ پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی، چہرے کی تجلی سے میدان کربلا چمک اٹھا، زلفہائے غبریں سے کوفہ کا میدان مہک گیا، رخ پر نور کی فضا سے کربلا کے ذرے دمک اٹھے، حسن مرتضیٰ کی تصویر کے آگے فسق و فجور کی مورتیں تھرا گئیں اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر کے آگے کفر و باطل کے پتلے گر گئے۔ اور پھر ہاشمی جوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا۔ عمر و سعد نے علی اکبر کا یہ جاہ و جلال دیکھا اور نعرہ حق پرست سنا تو بولا کہ اے علی اکبر اپنی اڑتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو، مجھے بھی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رحم آ گیا ہے، جاؤ اور اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمر و سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور یا ادھر آ جاؤ، پانی کے مشکیزے بھی ملیں گے اور عیش و آرام بھی، دنیا کی ہر نعمت بھی ملے گی اور چین و قرار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا اور دولت و شوکت بھی۔ عمر و سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کے بولے کہ او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر و سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار لشکر پر چلایا تھا۔ تو دین کے اسلام کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے والے ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔
لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر۔ اور اگر تیرا خیال ہے کہ ہماری چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ اور اے عمر و سعد، یاد رکھ کہ تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت دین و ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت کا خوف دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، اس جہان فانی کی چند روزہ شان و شوکت کی خاطر آخرت کی پرلطف زندگی کا سودا نہ کرو، اور یزید کے دربار سے عارضی عزت و دولت کی خواہش میں حسین علیہ السلام کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو۔ سنو، میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے نہیں آیا، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے کو آیا ہوں، اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں، اور اپنے خون سے حق و اسلام کی پاک چادر سے کفر و باطل کے سیاہ داغ دھونے کو آیا ہوں۔ اور اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، اور وحش و بربریت کے گڑھوں سے نکل کر انسانیت و آدمیت کے دامن کو تھام لو، اور کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر حق و اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ آؤ اور اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادے علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل ہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور عمر و سعد خود بھی گھبرا گیا۔ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک وار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفیں الٹ دیتے، اور کبھی قلب لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے اور یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ گرم لو کے تھپڑوں نے بدن کو جھلسا دیا، اور پیاس کی شدت نے نڈال کر دیا، تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے، عرض کی، ابا جان پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر علیہ السلام نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی، ابا حضور، اگر میدان کربلا میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا، بیٹا تمہارے اس عزم و استقلال پر قربان، اور تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین ہے۔ جاؤ اور عمر و سعد کو علی علیہ السلام کے خون کا جوش بتا دو، جاؤ اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو، جاؤ اور یزیدیت کو حسینیت کا راز بتا دو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر سائقہ بن کر چمکی، اور ایک ہی وار میں 12 یزیدی واصل جہنم کر گئی۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی اور کبھی تلوار کی کاٹ، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ہاشمی جوان کی تیغ برا کے آگے نامور شہ سواروں کے دل چھوٹ گئے۔ عمر و سعد نے طارق بن شید سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم ہزاروں پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت اور دے دی گئی تو ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ اور حسین علیہ السلام کے اس بیٹے اور یزید کے اس باغی کو قتل کر دو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلواؤں گا۔ طارق بن شید نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ علیہ السلام کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا اور نہ میرا دین۔ عمر و سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی۔ چنانچہ طارق بن شید اپنے نیزے کو لہراتا ہوا سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر علیہ السلام نے روک لیا اور اس کے سینے پر ایسا برچھا مارا کہ پار ہو گیا، اور وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ نے کمال ہوشیاری سے اپنے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو روند ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا کہ نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی وار علی اکبر علیہ السلام پر کیے، مگر سب خالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا، جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ ابھی اپنی آنکھ پر پٹی باندھ رہا تھا کہ علی اکبر علیہ السلام کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل ہلا دیے اور عمر و سعد کانپ گیا۔ اس جرأت و شجاعت پر حضرت فاطمہ علیہ السلام خوش تھیں، اس انداز جنگ پر علی علیہ السلام حیران تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم جھوم رہے تھے اور روح فطرت مرحبا پکار اٹھی۔ علی اکبر علیہ السلام تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کربلا سے نکلے، پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کی ابا جان پانی۔ فرمایا بیٹا حوض کوثر سے پیو۔ کہا ابا حضور خدا کی قسم آج اگر علی اکبر کو پانی کے چند قطرے کہیں سے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، اور پھر ان کی تیغ برا اس وقت تک میدان میں نہیں آتی جب تک کہ وہ صفحہ ہستی سے کفر و باطل کے نام و نشان نہ مٹا دے۔ فرمایا علی اکبر علیہ السلام مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام دامن پھیلائے اور حضرت علی علیہ السلام بازو کھولے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، اور آپ کا مرکب تیز رفتار پھر دشمنوں کے سروں پر تھا، اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گرنے لگے اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر و سعد نے ایک مشہور شاہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شاہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے اور آپ کی تلوار کے ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے کہ ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام گھوڑے کی زین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں کا چاند تھا جو ڈوب گیا، اور چمنستان زہرہ علیہ السلام کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر و سعد نے پکارا حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑیں ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑیں کہ امام پاک علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کر، صبر کا وقت ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخرکار حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے، اور آپ علیہ السلام نے علی اکبر علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں، اور اٹھے بھی کیوں کر؟ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین علیہ السلام آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش اکبر سے آواز آئی ابا جان ذرا ٹھہر جائیے، علی علیہ السلام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی، عابد بیمار فرش پر دھاڑے مار رہا تھا اور معصوم اصغر علیہ السلام جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بی بی شہر بانو آہیں بھر رہی تھیں۔ سیدہ زینب علیہ السلام لاش سے لپٹ گئیں، ہوش آئی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلود زلفوں کو چوما، پھر عالیہ مقام حسین علیہ السلام نے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ دیر تک شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر رونے کے بعد سید الشہداء نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں کوئی بھی اور نہیں تھا جو اکبر کی لاش کو سید کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے، اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکے تھے، ستارے ڈوب چکے تھے، اور پھول ٹوٹ چکے تھے۔ عابد بیمار تھا اور اصغر شیر خوار، پھر ساتھ جاتا بھی تو کون؟ قبر کھودی اور اپنے لخت جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا۔